اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک سوال ہے، القاء اور الہام میں کیا فرق ہے؟ اللہ کریم کی طرف سے اپنی مخلوق کو مختلف طریقوں سے رہنمائی ملتی ہے. عامۃ المخلوق میں جانور بھی ایسے ہیں جنہیں فطری طور پر ان کی زندگی کا سارا عمل جو ہے وہ تعلیم فرما دیا جاتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پیدا ہوتے ہی بغیر کسی کے سکھائے سمجھائے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے کوشاں ہو جاتے ہیں. یہ ایک فطری تعلیم ہوتی ہے. جس طرح شہد کی مکھی کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا گیا، اللہ کریم نے اسے تعلیم فرما دیا ہے. مختلف پھولوں سے رس لیتی ہے اور مختلف طرح کا مادہ بناتی ہے اور اس میں شفا ہوتی ہے. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بنتا تو سب سے شہد ہی ہے، لیکن اس کے اثرات مختلف ہوتے ہیں. جس قسم کے پھولوں کے رس سے وہ بنتا ہے اس طرح کے اثرات اس میں ہوتے ہیں. بلکہ طب کی کتابوں میں ملتا ہے کہ کسی طبیب نے بڑی محنت کے بعد 8-10 جڑی بوٹیوں سے شہد بنوانے کا اہتمام کیا تھا. مختلف کیاریوں میں وہ مختلف بوٹیاں اور ان کے پھول اگا کر ان میں چھٹے لگوا کر تو وہ سارے امراض کا علاج اسی شہد سے کرتے تھے، اسی کو آپس میں ملا کر نسخہ بناتے تھے. اب یہ سارا عمل فطری طور پر اسے تعلیم کر دیا جاتا ہے. انسان بھی فطری ضروریات سیکھ کر ہی پیدا ہوتا ہے. بھوک پیاس، کھانا پینا، لباس کی ضرورت، گھر بار، یہ وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، اور معاملات دنیا میں مچھر مکھی سے لے کر تمام جاندار تاکہ انسان تک فطری طور پر سیکھ کر آتے ہیں. جب معاملہ آخرت کے ساتھ ہوتا ہے تو آخرت کی تعلیمات من جانب اللہ عطا فرمائی جاتی ہیں، جس کا سب سے بڑا ذریعہ نبوت ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود عالی بھی پاکیزہ ہوتے ہیں، لطیف ہوتے ہیں. انبیاء کا مادی وجود بھی بہت ہی پاکیزہ اور لطیف ہوتا ہے، اور اس گناہ سے ہر طرح سے پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے. عصمت خاص نبوت ہے. اور انبیاء کی یہ پاکیزگی اور یہ طہارت ضرورت ہے اس امر کی کہ جو تعلیمات
اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی آتے ہیں انہیں قبول کرنے کی استعداد ہے۔ تو ایک تو یہ اصول یاد رکھیے کہ جو تعلیمات براہ راست ذات باری سے آتی ہیں انہیں قبول کرنے کے لیے انسان کی ذات میں، اس کے وجود میں استعداد ہونی چاہیے، اس کا رزق حلال ہونا چاہیے، اس کا کردار درست ہونا چاہیے۔ برائی ہوگی یا رزق درست نہیں ہوگا یا مزاج درست نہیں ہوگا تو وہ قبولیت کی استعداد نہیں ہوگی، اور ایسے لوگوں کو پتہ نہیں چل سکتا۔ وحی کے بھی مختلف طریقے ہیں کہ کبھی فرشتہ آ کر انسانی شکل میں آ کر زبانی عرض کر دیتا ہے، کبھی فرشتہ ہی رہتا ہے لیکن بات اللہ کے نبی کو پہنچا دیتا ہے، کبھی انوارات کا ایک بوجھ پڑ جاتا ہے اور اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے اور اس کا بھیجا ہوا فرشتہ جانے، مختلف کیفیات ہوتی ہیں اور مختلف طریقوں سے، حتیٰ کہ انبیاء کو اگر خواب میں بھی کوئی بات تعلیم فرمائی جائے تو انبیاء کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ تو یہ سارے طریقے وحی کے ہیں، اور وحی میں ہی القاء، الہام اور وجدان بھی ہے۔ القاء ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی چیز منقش کی جاتی ہے یا اوپر سے دور سے کوئی روشنی جس طرح ڈالی جاتی ہے، اس طرح سے ایک کیفیت وارد ہوتی ہے جسے القاء کہا جاتا ہے، اور اس میں جو بات اللہ کریم تعلیم فرمانا چاہتے ہیں یا پہنچانا چاہتے ہیں اس میں وہ بات پہنچ جاتی ہے، اسے القاء کہا جاتا ہے۔ اور اگر واضح الفاظ پہنچیں تو انہیں الہام کہا جاتا ہے، کہ کسی بات کی، کسی خبر کے واضح الفاظ دل میں آ جائیں اللہ کریم کی طرف سے تو وہ الہام ہوتا ہے۔ بعض اوقات دل اپنی محسوسات کی وجہ سے، اپنی حسیات کی وجہ سے دل کسی بات کی گواہی دینے لگتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، اسے وجدان کہا جاتا ہے۔ اگر ایک انعکاسی عمل من جانب اللہ ہو اور اس میں کوئی بات دل میں آئے تو وہ القاء ہوگا۔ اگر اللہ کریم کی طرف سے دل میں واضح بات آ جائے تو وہ الہام ہوگا۔ دل کسی بات کی از خود صحت یا عدم صحت کی گواہی دے تو اسے وجدان کہیں گے۔ تو یہ علم کے حصول کے ذرائع ہیں، مقصد حصول علم ہی ہے، ذریعے مختلف ہیں، اور یہ سارے ذریعے بنیادی طور پر نبی کی خصوصیت ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کو باتباع نبی عطا ہوتے ہیں، یا پھر اللہ کسی کو چن لے تو مقصد وہاں بھی عظمت نبوتی ہوتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ کریم نے حکم دیا کہ انہیں دریا میں ڈال دو، تو وہاں فرمایا اوحینا الی ام موسیٰ، حالانکہ وہ نبی نہیں تھی، اور جو وحی انبیاء پہ آتی ہے یہ وہ وحی بھی نہیں تھی، لیکن چونکہ بات اللہ کریم کی طرف سے پوری قوت کے ساتھ ان تک پہنچا دی گئی تو اسے بھی اللہ کریم نے وحی کہا۔ حالانکہ وہی خصوصیت نبوت ہے اور وہ نبی نہیں تھی، کوئی خاتون نبی نہیں ہوئی۔ تو یہ طریقہ جو ہے اسے الہام کہا جائے گا کہ انہیں صاف صاف بات بتا دی گئی۔ حضرت مریم
کو فرشتے نے مجسم ہو کر بات پہنچائی اور ان سے بات کی. قرآن کریم میں یہ واقعہ موجود ہے. تو یہ دوسرا طریقہ بات پہنچانے کے. وہاں بھی اصل جو تھی مراد وہ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت تھی. ام موسیٰ کو اگر بات پہنچائی گئی تو مقصد موسیٰ علیہ السلام کی تربیت تھی. اور حضرت مریم سے اگر فرشتے نے مجسم ہو کر انسانی شکل میں آ کر بات کی اور اللہ کی بات پہنچائی تو مقصد عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت اور آنے والے نبی کے لیے مقام بنانا یا راستہ بنانا تھا. تو یہاں بھی نبی ہی کے حوالے سے انہیں یہ شرف نصیب ہوا، کیونکہ مقصد ان سے بات کرنا نہیں تھا، صرف مقصد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت ہی تھا. اور یہ علم کے پہنچانے کے جو مختلف طریقے ہیں یہ سارے مختلف انداز ہیں جس طرح سے اللہ کریم علم پہنچاتے ہیں. تو وحی کے بھی مختلف طریقے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ فرشتہ انسانی شکل میں آ کر بھی بات کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے. حدیث احسان میں ملتا ہے کہ ایک شخص آ کر حضور کے سامنے بیٹھ گیا اور آپ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگا لیے اور اس نے سوال کیے ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، اور پھر وہ چلا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے پہچانا یہ شخص کون تھا؟ کہ یا رسول اللہ جانتے نہیں شخص کون تھا. تو فرمایا جبرائیل امین تھے، تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے. یعنی وہ مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچانا نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سوال کیے گئے، حضور نے جواب ارشاد فرمائے. تو جو صحابہ کرام مجلس میں حاضر خدمت تھے فرمایا تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے. تو یہ مختلف ذرائع ہیں اور ان سب ذرائع کی بنیاد اللہ کا نبی ہوتا ہے. کوئی چیز آواز نہیں آئی یا دل میں القاء نہیں ہوئی یا دل نے فیصلہ وجدان سے نہیں کیا یا القاء نہیں ہوئی، اس سے حجاب ہٹا دیا گیا اور وہ نظر آنے لگ گئی تو اسے کشف کہیں گے، مشاہدہ کہیں گے. کشف بھی ذریعہ ہے حصول علم کا، وجدان بھی ذریعہ ہے حصول علم کا، القاء بھی ذریعہ ہے حصول علم کا، الہام بھی ذریعہ ہے حصول علم کا، اور وحی کی ساری صورتیں بھی حصول علم کا ذریعہ ہیں. اور ان ذرائع سے وہ علوم حاصل ہوتے ہیں جو عام انسانی فطرت میں نہیں ہیں. فطری علوم کے اصول میں مومن کو بھی فطری علوم مل جاتے ہیں، کافر کو بھی مل جاتے ہیں. کافر کو بھی پتہ ہے کھانا کیسے کھانا ہے، پانی کیسے پینا ہے، سونا جاگنا ہے، بھوک پیاس، اسے گرمی سردی، بستر بنانا ہے، گھر بنانا ہے. جو زندگی کی ضروریات ہیں یہ جو مزاج میں فطرتاً آئی ہیں، جیسے جانوروں کی فطرت میں بھی موجود ہے. اور یہ ایسی عجیب بات ہوتی ہے کہ میں ایک دن وائلڈ لائف دیکھ رہا تھا، جنگلی حیات، تو شتر مرغ کا بچہ انڈے سے نکلا تو وہ انڈا ٹوٹا، اس سے بچہ نکلا، وہ تھوڑی دیر ادھر ادھر گھوما تو ایک درندے کا وہاں سے گزر ہوا اور وہ بچہ ایک چھوٹے سے گھاس کے پودے کے ساتھ بالکل بے حس حرکت ہو کر بیٹھ گیا. تو وہ جو کمنٹری کر رہا تھا وہ بتانے لگا کہ اس کی عمر 2 منٹ ہے، اسے انڈے سے نکلے ہوئے 2 منٹ ہوئے ہیں، لیکن یہ جانتا ہے کہ یہ درندہ ہے اور مجھے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے، اور کس طرح بچانا ہے یہ بھی جانتا ہے. اور 2 منٹ میں اسے یہ پتا ہے کہ اس گھاس کے پودے کے ساتھ لگ کر یہ بے حس حرکت ہو کر بیٹھ گیا. تو یہ ہوتی ہیں وہ فطری چیزیں
جو جانوروں انسانوں کو اللہ کریم فطرتاً ان کی مزاج میں ڈال دیتے ہیں، کھانا پینا، بھوک پیاس، کپڑے کی ضرورت، گرمی سردی، رشتے ناتے، یہ سارے بنی نوع انسان جانتے ہیں۔ اللہ کی ذات کے بارے جاننا، اس کی صفات کے بارے جاننا، روح اور اس کے حقائق جاننا، آخرت اور عالم بالا کی خبر ہونا، موت ما بعد الموت، حشر نشر قیامت کی باتیں جاننا، یہ فطری طور پر سمجھ میں نہیں آتی، ان کے لیے تعلیمات الہیہ کی ضرورت ہے، اور اس کا مصدر ہوتی ہے نبی کی ذات۔ بنیادی طور پر نبی وہ ہستی ہوتی ہے جس پر یہ سارے علوم وارد ہوتے ہیں اور وہ تقسیم فرماتا ہے۔ اولیاء اللہ کو باتباع نبوت، برکات نبوت جو لوگ حاصل کرتے ہیں اور جن کے قلوب میں انوارات و تجلیات قلوب انبیاء سے آتی ہیں، تو وہ برکات جو قلب نبوت سے آتی ہیں وہ اپنے ساتھ ان علوم کے جو ہیں بعض حصے وہ بھی لاتی ہیں، اور اولیاء اللہ کو بھی الہام القا یا وجدان سے باتوں کی سمجھ آتی ہے، لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ نبی کو جو بھی سمجھ آتی ہے اس میں کبھی غلطی نہیں لگتی، شیطان اس میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ ایک تو نبی میں وہ استعداد ہوتی ہے کہ نبی سے بھول چوک نہیں ہوتی، غلطی نہیں لگتی، اس لیے کہ نبی کے علوم پہ پوری امت کی آخرت کا مدار ہوتا ہے۔ تو خدا نہ خواستہ اگر نبی کو غلطی لگے گی تو اس کا مطلب ہے کہ پوری امت اس غلطی میں نبی کے ساتھ ہوگی اور سارے لوگ غلط جائیں گے۔ لہذا نبی کو وہ استعداد دی جاتی ہے جس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا۔ رہی یہ بات کہ اس پہ شیطان کوئی بات القا کر دے، داخل کر دے، تو نبی کو یہ تحفظ حاصل ہوتا ہے کہ شیطان اس میں مداخلت نہیں کرتا۔ جب بات ولی تک پہنچتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی صاحب کشف ولی کے کشف کا کوئی دوسرا بندہ مکلف نہیں، یہ صرف نبی ہوتا ہے کہ جس کے کشف اور علم کی مکلف ساری امت ہوتی ہے۔ اگر کوئی بڑے سے بڑا صاحب کشف ولی اللہ ہے تو کوئی بھی دوسرا فرد اس کے کشف کا مکلف نہیں، یہ منصب انبیاء کا ہوتا ہے، ولی کا یہ مقام نہیں۔ اگر کسی کو کشف ہے تو اس کی اپنی ذات اپنی رہنمائی کے لیے ہے کہ یہ بات اچھی ہے یا بری، یہ کام کیسا ہے یا کیسا نہیں ہے، وہ خود ذاتی طور پر رہنمائی تو لے سکتا ہے، دوسروں کی رہنمائی اپنے کشف سے نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ نبی کا مقام ہے۔ یہ ضرور فرمایا جاتا ہے، اصحاب علم فرماتے ہیں کہ صاحب کشف جو ہے وہ خود اپنے کشف کا مکلف ہوتا ہے، جو چیز اسے کشفاً سمجھ آئے خود اسے اس پہ عمل کرنا چاہیے، لیکن کوئی دوسرا اس کا مکلف نہیں ہوتا۔ یہ جو ہمارے ہاں بھی ایک رواج ہے نا کہ ہر ساتھی کسی صاحب کشف، کسی نے کہا مجھے کشف ہوتا ہے، بس اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، مجھے فلاں بتاؤ، مجھے فلاں، یہ سارا بکواس۔ اور اگر وہ اس کے بتانے پہ یقین رکھتے ہیں تو ان کا ایمان خطرے میں ہے، اور اگر وہ بتا کر اس پہ خوش ہے کہ میں لوگوں کی باتیں جانتا ہوں اور بتا رہا ہوں تو خود اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی جوتش نجوم یا رمل نہیں ہے، اور یہ معمولی جرم نہیں ہے کہ آپ آنکھیں نوٹ کے بند کر کے بیٹھ جائیں اور اسے کہیں کشف میں یہ ہے، کشف میں وہ ہے۔ تو یہ ایک طرح سے دعوی نبوت میں شراکت ہے کہ نبی کی طرح تم اپنے مشاہدات پر دوسروں کے فیصلے بتا رہے ہو، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اور ایسا کرنا بہت بڑی دیدہ دلیری ہے اور گستاخی ہے۔
تو کوئی بھی کسی کے کشف کا مکلف نہیں ہے. اگر کسی کو کشف ہوتا ہے تو وہ اپنی اس سے رہنمائی حاصل کرے، اپنے کردار کی بہتری کے لیے، اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے اس کی رہنمائی ہو سکتی ہے، وہ ضرور کرے. لیکن کوئی ایک فرد بھی، مجھے کوئی بات کشف میں سمجھ آتی ہے تو آپ میں سے کوئی شخص اس کو ماننے کا مکلف نہیں ہے. آپ وہی بات مانیں گے جو بات میں آپ کو قرآن کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، شریعت کے حوالے سے بتاؤں گا. یعنی ہم اپنی طرف سے، کوئی شیخ ہو، کوئی پیر ہو، کوئی مولانا ہو، اپنی بات آپ سے منوانے کا مجاز نہیں ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ کی بات آپ تک پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے. اور آپ جس بات کو مانیں گے اسے اللہ اور اللہ کی رسول کی بات سمجھ کر مانیں گے. اگر مجھے کشف ہوتا ہے یا مشاہدہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اس سے آپ کو کیا؟ اور آپ کو ہوتا ہے تو اس سے مجھے کیا غرض؟ ہوتا رہے. اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ ہے، رب جانے، اس کا بندہ جانے. کسی کو ہوتا ہے تو ہوا کرے، ہمیں سے کیا؟ تو میں غالباً اس چیز کی تردید تو بہت کرتا ہوں، لیکن چونکہ مزاجوں میں کمزوری ہے، اللہ پر اعتبار کرنے کو جی نہیں چاہتا. لوگ ایک ایسی ہستی کو جو ان کی سوچوں سے بالا تر ہے، ان کی نظروں میں نہیں آتی، محسوس نہیں کر سکتے، کیسے مانے؟ اس کے لیے بڑا کوئی مضبوط ایمان چاہیے، بڑا مضبوط تعلق چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جتنا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہوگا وہ یہ قوت دے گا کہ اللہ کو مانا جائے. تو چونکہ بہت سی ہم میں کمزوریاں ہیں، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی بس چلو جی فلاں ساتھی کو کچھ ہوتا ہے اس سے پوچھیں. تو یہ پوچھنا بھی جرم ہے، اس ساتھی کا بتانا بھی جرم ہے، بلکہ یہ اتنا شدید جرم ہے کہ ہو سکتا ہے ایمان خطرے میں پڑ جائے. آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، میں نے آپ سے زیادہ دیکھا کہ لوگ 15 12 20 سال حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے، ذکر کرتے رہے، پھر کیوں گمراہ ہو گئے؟ ایک بندہ ایک ولی اللہ کی خدمت میں ربع صدی گزار دیتا ہے اور ذکر اذکار کرتا ہے، کیفیات تو پھر وہ بھٹک کیوں جاتا ہے؟ یہ ایسے کرداروں پہ گرفتار تھی. آپ جتنے لوگ آپ کے سامنے حلقہ ذکر سے خارج ہوئے، ان کے حالات پہ غور کریں تو اس ساری گمراہی کا سبب کسی نہ کسی کا کشف ہو. یعنی بے شک آپ ان سے مل کے پوچھ لیں، خود سوچ لیں، حالات کو دیکھ لیں، تو ساری گمراہی کا سبب کسی نہ کسی کا کشف ہوگا. جو اوٹ پٹانگ اسے سمجھ آئی، اس نے بک دیا، انہوں نے مان لیا. اب یہ کشفن یہ سمجھ آئی ہے، دوسرے کو یہ بتانا اور اسے ماننے پہ مجبور کرنا یا اس کا ماننا، یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جیسا کشف والا نبوت کا دعویٰ کر رہا اور وہ ماننے والا اسے نبی مان رہا، کیونکہ یہ منصب نبوت ہے. یہ نبی کا مقام ہے کہ وہ بتائے کہ مجھے اللہ کی طرف سے اس بات کی سمجھ آئی ہے اور تم سب کو اس پر عمل کرنا ہے. یہ منصب نبی کا ہے. اب اگر کوئی غیر نبی برقع پہن کے یا رومال لپیٹ کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے اور تم سب یہ مانو، تو ایک طرح سے یہ دعوے، بلکہ علماء تو فرماتے ہیں کہ بدعت بھی دعوے نبوت جتنا جرم رکھتی ہے. یعنی کوئی کام جو حضور نے کرنے کا حکم نہیں دیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی نہیں بتایا، وہ رسم اختیار کی جائے اور اسے ثواب سمجھا جائے تو یہ بدعت ہوگی. ہر نیا کام بدعت نہیں ہوتا، اگرچہ بدعت کا لغوی معنی ہے کوئی نیا کام کرنا. اللہ کریم نے عدم سے
مخلوق کو، زمین و آسمانوں کو پیدا فرمایا تو قرآن کریم فرماتا ہے بدیع السماوات والارض، یعنی اللہ نے نئے سرے سے، کچھ بھی نہیں تھا، آسمان اور زمینیں ایجاد. کسی بھی نئی چیز کو بنانا بدعت ہے. لیکن شرعن، یہ تو لغوی معنی ہے، شرعی معنی بدعت کا یہ ہے کہ شریعت میں کسی عمل کو ثواب یا عبادت قرار دیا جائے جب کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو. تو اس بدعت کے لیے بھی علماء حق فرماتے ہیں کہ بدعت کا ایجاد کرنے والا بھی گویا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ نبی کریم نے تو نہیں بتایا، لیکن یہ جانتا ہے کہ یہ بھی دین ہے اور یہ بھی ثواب ہے. اور علماء حق لکھتے ہیں کہ عموماً بدعت میں مبتلا لوگوں کو توبہ کی توفیق بہت کم ہوتی ہے. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ سمجھاتے رہو تو کوئی بڑا ہی خوش نصیب ہو جو بدعت سے توبہ کر جائے، ورنہ اس سے توبہ کم نصیب ہوتی ہے. تو اسی طرح کسی کو کشف ہوتا ہے، مشاہدہ ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، القاء ہوتا ہے، تو پہلی شرط تو اس کی یہ ہے کہ نبی کا علم یقینی ہے. باتباع نبی کسی کو کوئی نعمت ملی ہے تو شرط یہ ہے کہ وہ نبی کے ارشادات عالی کے مطابق ہو، ان سے متصادم نہ ہو. اگر نبی کے احکام سے ٹکرائے گا تو ولی کا کشف باطل ہوگا، نبی کی بات قائم رہے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی کشف، کوئی مشاہدہ جو خلاف شریعت ہو وہ سرے سے باطل ہے، کیونکہ ایک تو اسے سمجھنے میں وہ قوت نصیب نہیں جو نبی کو ہوتی ہے، دوسرا شیطانی القاء سے اسے وہ تحفظ حاصل نہیں جو نبی کو حاصل ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی تصویر شیطان نے دکھا دی ہو اسے، ہو سکتا ہے کہ صحیح دیکھ رہا ہو لیکن سمجھنے میں غلطی کھا رہا ہو. تو ہر کشف، ہر مشاہدہ، ہر القاء، ہر الہام جو ولی کو ہوتا ہے اس کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ وہ شریعت پہ پیش کیا جائے. اگر شریعت کے مطابق ہے تو خود صاحب کشف جو ہے وہ اس کا مکلف ہے کہ اس پر عمل کرے، دوسرا کوئی نہیں. لہذا کسی کو کسی صاحب کشف سے پوچھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. جب اس پر اس نے عمل نہیں کرنا تو اسے کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ علم کا منبع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات. تو مقصد تربیت الہی ہے، اللہ کی طرف سے بات کو پہنچانا ہے. اس کے مختلف انداز ہیں اور ان جو انداز ہیں بات کو پہنچانے کے، ان کے مختلف نام رکھ دیے گئے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا. انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين إنك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد برحمتک یا اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو
وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔